بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج کی تاریخ پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا اضافہ ہے، ایک زبردست اضافہ ہے، ایک بڑا دن ہے، ایک اہم دن ہے، جس اہم دن میں ایک تاریخی فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے تسلیم کی ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو ایکٹ بنا دیا ہے، دوبارہ سے قانون بن گیا ہے، جس پہ ایک لمبے عرصے سے اسٹے دیا گیا تھا اور جناب عطا بندیال صاحب نے بطور چیف جسٹس اس کے اوپر اسٹے لیا تھا۔ یہ بات ہم کر رہے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی، جس کا کہ فیصلہ آج ہوا ہے۔ کئی دنوں کی اس کے اوپر سماعت تھی، فل کورٹ تھا، تقریباً 4 سال کے بعد کسی معاملے کے اوپر جو کہ آئینی معاملہ تھا اس کے اوپر فل کورٹ بنایا گیا اور فل کورٹ کی لائیو براہ راست نشریات جو ہیں وہ دکھائی گئیں۔ پاکستان کے عوام نے سنا کہ پاکستان کے جو ججز ہیں وہ کس طرح بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، وہ آئین کی عملداری، آئین کی پاسداری کے اوپر ان کے کیا خیالات ہیں اور وہ کس طرح سے ان خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس قانون کے اوپر بتایا جائے تو یہ بھی کافی اہم تھا، اس لیے کہ یہ پریکٹس اینڈ جو پروسیجر ایکٹ ہے اس کے خلاف درخواستیں آئی تھیں، تقریباً 9 کے قریب درخواستیں تھیں اور 10 ججوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کو بطور قانون تسلیم کیا ہے، یعنی اکثریتی فیصلہ ہے 10-5 کا۔ اور پارلیمنٹ کے قانون کے حق میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس سردار طارق، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس امین الدین صاحب، جسٹس جمال مندوخیل صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب، اطہر من اللہ صاحب، سید حسن اظہر رضوی صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہے اور یہ قانون جو ہے یہ رہنا چاہیے۔ دوسری جانب ایکٹ کی جو مخالفت کی ہے اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس مظاہر نقوی صاحب، جسٹس شاہد وحید صاحب نے یہ فیصلہ جو ہے یہ دیا ہے۔ اور اس سے پہلے بہت سارے جو مقدمات تھے اس میں ان میں سے کچھ اہم جو معزز جج تھے وہ اس سنا کرتے تھے اور ان پہ تنقید بھی ہوتی تھی۔ 184(3) کے جو مقدمات میں تھے، یعنی کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار، جو کہ اختیار دیا گیا تھا 90 کی دہائی میں، استعمال ہوا تھا افضل ضلع صاحب کی جانب سے پہلی بار اور بہت استعمال ہوا۔ اس کے بعد اس جو قانون ہے اس کے تحت چیف جسٹس صاحب کے لامحدود اختیارات کر دیے گئے تھے، وہ کسی بھی چیز کے اوپر از خود نوٹس لے لیتے تھے، کسی بھی چیز کے اوپر مختلف اپنے چیف جسٹس صاحبان کو سنا دیکھا، جو کہ بہت معمولی باتوں کے اوپر بھی انہوں نے کورٹس جو تھے از خود نوٹس وہ لیے۔ اس میں کارکے جیسے جو انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ معاہدے تھے اور اس کے ساتھ جو پاور رینٹل کے اور اس کے ساتھ ساتھ ریکوڈک کا جو معاہدہ تھا وہ تک جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن ہوا تھا اور اس سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ اور ستم ظریفی یہ تھی کہ جب یہ فیصلے ہوتے تھے اس کے اوپر نظر ثانی کا اختیار بھی جو ہے وہ نہیں دیا جاتا تھا، یعنی آپ اس کے اوپر آپ کو رونے کی اجازت بھی نہیں تھی کہ اگر یہ غلط فیصلہ ہے تو آپ رو بھی لیں۔ تو اب 184(3) کے جو مقدمات ہیں اس میں اپیل کے حق کو 9/6 سے برقرار رکھا گیا ہے۔ اس میں بھی تقریباً وہی جج صاحبان ہیں سوائے یحییٰ آفریدی صاحب کے، جنہوں نے اس کی مخالفت میں جو ہے وہ اب اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ اسی طرح 8/7 کے تناسب سے اپیل کے حق کے ماضی کے اطلاق کے فیصلے کی مخالفت کی گئی ہے، یعنی جو ماضی میں فیصلے کیے گئے از خود نوٹس کے تحت اس کے اوپر جو ہے اب اپیل کا حق نہیں ہوگا، البتہ قانون بننے کے بعد سے جتنے از خود نوٹسز ہوئے ہیں اس کے اوپر اپیل کا حق لیا جائے گا، لیا جا سکتا ہے اور یہ حق موجود ہے۔ کہا جا رہا ہے اس میں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی جو سزا کا معاملہ تھا اس کے اوپر بھی اب ان کو اپیل کا حق نہیں ملا، یعنی ان کو ریلیف اس معاملے کے اوپر نہیں ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ قانون سازی ہوئی بھی ہے ان کی نااہلیت کے حوالے سے کہ وہ 5 سال کی مدت جو ہے وہ پارلیمنٹ نے مقرر کر دی تھی۔ اب یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے ایکٹ کے تحت جو از خود نوٹس کا اختیار اور اس کے ساتھ بینچ تشکیل کرنے کا اختیار، دونوں اختیار جو ہیں اب کمیٹی کو کے سپرد ہو گئے ہیں، یعنی چیف جسٹس صاحب نے اپنے اختیارات جو ہیں وہ تقسیم کر دیے ہیں۔ وہ شراکت کاری جو ہے اس کا کانسیپٹ آ گیا ہے، شمولیت کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہاں پہ لایا گیا ہے۔ اس سے پہلے مطلق العنانیت کہا جاتا تھا کہ ڈکٹیٹرشپ کا اصول تھا کہ فرد واحد جو تھا وہی فیصلے کرتا تھا، وہی بینچ بناتا تھا، وہی جو ہے وہ ان سارے معاملات کو دیکھتا تھا اور از خود نوٹس بھی لیتا تھا۔ ایک لمبی تاریخ ہے اس کے اوپر کہ کیسے جو انتخابات کا تھا وہ بھی کس طرح سے ایک سو موٹو کیسے بنا، جو حال ہی میں بندیال صاحب کے دور میں ہوا، لیکن اس کے ساتھ دیگر بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔
اور اس کے سیاسی فیصلے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. سپریم کورٹ نے پارلیمان کی جو بالادستی تسلیم کی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. جناب بیرسٹر گوہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے لائر بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب ملک احمد خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، خود بھی قانون سے ان کا تعلق ہے، یعنی ماہر قانون بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ رکن صوبائی اسمبلی بھی رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ملک صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی. اور کنڈی صاحب ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. نواز شریف صاحب وطن واپس آنے کے لیے لندن سے نکل کھڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے کیا تبدیلی وہ واقعی لے آ پائیں گے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو گوہر صاحب آپ کے پاس آتی ہوں، لیکن 1 منٹ کے لیے آپ کو روکتی ہوں. شائق عثمانی صاحب ٹیلی فون پہ ہیں تو ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم شائق عثمان صاحب. جی شائق عثمان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، میرا خیال ہے ان سے رابطہ منقطع ہوا ہے، تو اب دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ ایک طویل عرصے سے بار کی خواہش تھی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ قانون سازی ہو، تو آپ آج کے فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو آج کے فیصلے کو اچھا دیکھتا ہوں. دیکھیں، کبھی کوئی اس بات کا اختلاف نہیں تھا کہ اس میں ایک ریویو نہیں ہونا چاہیے. ریویو کا اگر آ جائے تو اس کی ہیئرنگ تھوڑی سی زیادہ ایکسپینڈڈ ہو، نہ کہ کیونکہ ریویو کا ایک ریسٹرکٹڈ اسکوپ ہوتا ہے. صرف اختلاف اس میں اس بات پہ تھا، اور یہ بھی یہ ہوتا ہی ایسا ہی ہے کہ کیا پارلیمان قانون سازی کے ذریعے سے یہ حق دے سکتی تھی یا اس کے لیے آئین میں ترمیم چاہیے تھا. لیکن جو بھی ہے، سپریم کورٹ از دا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کر لیتی ہے، پارلیمان کا اختیار ہے استحقاق ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے، آئین کے مطابق کرے، اور سپریم کورٹ کا رائٹ ہے، کنسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن کہ وہ اس کو دیکھے کیا وہ آئین کے مطابق ہے. تو آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، دس از ہاؤ اٹ پریویلز. جو بھی ہے صحیح یا غلط، لیکن 10 اور 5 ججز کے تناسب سے فیصلہ دیا ہے، بہت اچھا ہو گیا. سپریم کورٹ نے میٹر ریزالو کر دیا، سیٹل کر لیا. سپریم کورٹ نے یہ ضرور پرووائڈ کیا کہ جو لوگ افیکٹڈ ہوں ان کے پاس ایک رائٹ آف اپیل ہونی چاہیے. بہت اچھا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ریویو میں جائیں. آدھو ریویو کا آرڈر موجود ہے. اٹ ول بی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ڈسکس ہوگا کہ کیا ان لوگوں کے پاس ایک اور رائٹ بھی ہوگا. لیٹس سپوز میں پہلے سپریم کورٹ میں آتا ہوں، میں آرٹیکل 184 کی اپلیکیشن دیتا ہوں، پھر میرے پاس ریویو کا بھی یہ اپیل کا بھی رائٹ آ گیا. تو اپیل کے بعد کیا میں ریویو میں بھی جا سکوں گا کہ نہیں؟ کیونکہ بائی لا آپ کنسٹیٹیوشنل ریمیڈی کو تو سپرسیڈ نہیں کر سکتے. تو لا نے مجھے اگر رائٹ پرووائڈ کیا کہ آپ سپریم کورٹ میں اپیل فائل کریں، سو اٹ ڈزنٹ مین کہ میں ریویو نہیں کر سکتا. تو یہ اوور دا ایئرز جو ہے نا، یہ دیکھا جائے گا. اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ دیکھو ابھی تو پارلیمان جا چکی ہے، تو نیکسٹ پارلیمان آ جاتی ہے تو ان کا کیا نظر ہے اس پہ، وہ کیا کریں گے. تو یہ 184 لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 184 میں یہ ضرور ہے، اور ٹو دا ایکسٹینٹ آف اپیل بہت اچھا ہے. لیکن دیکھیں ایک چیز میں ایک پرسیپشن جا رہی ہے، اور تھرو آؤٹ جس طرح آپ نے انٹروڈکشن میں بھی کہا، ذکر کیا اس کا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس ایکٹس لائک اے کنگ، which is a misconception. اچھا، آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے؟ کہ ایسا نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب جب وہ لیتے ہیں سو موٹو، لیٹس سپوز چیف جسٹس ٹوک اے سو موٹو اینڈ یو may disagree with him for whatever reasons. اب سپریم کورٹ کبھی ڈیسائیڈ نہیں کرتا، وہ سپریم کورٹ میں لے کے آتا ہے چیف جسٹس، اور چیف جسٹس بینچ کے سامنے رکھتا ہے. اور یہی تو سارے ججز ہیں، کبھی 3 کبھی 5 کبھی زیادہ. اور سیکنڈ یہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں، اس کی پوری ایک تفصیل ہے، شاید اس کا ذکر نہیں ہوا ہو. جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں، سو موٹو کے ہوئے ہیں یا آرٹیکل 184 کے. سو موٹو تو ویسے نام ہے، بہت کم چارج کے کیسز ہوتے رہے، لیکن زیادہ تک آرٹیکل 184 کے جو لوگ پٹیشن لے کے آئے، اس میں ایسا بھی ہوا ہے کہ اس کے بعد میں سپریم کورٹ نے اس کے لیے ریویو کے لیے لارجر بینچ بنایا. کئی سارے ایسے کیس ہوئے یس کہ لارجر بینچ سپریم کورٹ نے ریویو کے اسٹیج پہ بنایا. تو میں یہ خود نوٹس میں بھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اگر لا آ بھی گیا تو اس سے کوئی ڈیٹیل فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ چیف جسٹس کے ساتھ اگر 2 ممبر بیٹھ بھی گئے اینڈ دے آر سپوز ٹو ڈیسائیڈ کہ یہ کیس کیسا ہو، آفٹر آل انہوں نے تو ریفر ہی کرنا ہے نا کورٹ کو. تو پہلے بھی چیف جسٹس ایسے ہی کیا کرتے تھے. تو میرا نہیں خیال کہ دیر بی بگ ڈفرنس کہ جن چیزز پہ سو موٹو لینے کی گنجائش تھی وہ اب نہیں رہے گی. اچھا، یہ ملک صاحب انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمیٹی تو بن گئی ہے جو کہ یہ جائزہ لے گی، لیکن اختیار تو بہرحال چیف جسٹس کے پاس ہی ہوگا. تو کتنا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا یہ ایک الگ بات ہے. آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ کیا آپ ایگری کرتے ہیں بیرسٹر گوہر سے؟ کیا فرق آئے گا؟ جی آسما، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے میری اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درست سمت میں قدم ہے، اور پارلیمان کی
بالادستی اس لحاظ سے کہ وہ آئین بنا سکتی ہے، تو اس کا ایک اپنا سفیر ہے کہ وہ آئین بنا سکتی ہے، قانون بنا سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے اور اس حق کو تسلیم کرنا ایک مناسب بات ہے۔ تشریح کے معاملے میں سپریم کورٹ بالادست ہے، تشریح کرے، تشریح کرنی چاہیے، اور اگر سپریم کورٹ کے پاس ایسا اختیار ہے کہ وہ ایز بینگ دا فائنل کورٹ آف دا کنٹری، جہاں پہ ہر قسم کی ایڈجوڈیکیشن جو ہے وہ اس کی فائنل سٹیج ہوتی ہے، تو پھر اس میں اگر ایک مقدمہ اوریجنل جورسڈکشن میں لے لیا جائے، نیچے کسی کورٹ میں نہ چلا ہو اور اس کو 184(3) میں لے لیا جائے، جیسا کہ نااہلیوں کے کیس میں دیکھا، اور پھر اپیل کا حق ہی نہ ہو، تو یہ بادی النظر میں بڑا اپرنٹلی آن دا فیس آف اٹ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے کہ آپ کے پاس اپیل کا حق نہ ہو۔ تو ان 3 پوائنٹس پہ میری یہ رائے ہے کہ یہ درست سمت میں قدم ہے۔ ابھی تو بڑی سپریم کورٹ کو چیزوں کو درست کرنا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بیسک ججمنٹس کا یہ اس کا آغاز اس سے ہوا ہے، لیکن ملک صاحب ہم نے دیکھا کہ جیسے معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ یہ ایک طرح سے جو پچھلے کچھ عرصے میں، اور یہ بیسس صاحب سے پوچھوں گی، ہم نے دیکھا کہ ہم خیال ججوں کا کانسیپٹ آیا، کچھ ہی جج تھے جو کہ بار بار آتے تھے، وہی انہی کو بنایا جاتا تھا، پھر ظاہر ہے کہ یہ اعتراض ہوا، کبھی فل کوٹ نہیں ہوا، مشاورت نہیں ہوئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد اس طرح کی جو ایک ڈیوائڈ کی جو صورتحال تھی سپریم کورٹ کے اندر وہ بھی ختم ہو سکے گی، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال اب دوبارہ نہیں ہو سکے گی؟ دیکھیے، اگر تو یہ ایسے چلتا رہتا ہے اور یہ ڈیوائیڈ ایسے ہی رہتی ہے تو یہ نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، اور یہ کسی صورت نہیں رہنی چاہیے۔ بڑی اپرنٹ تھی وہ ڈیوائیڈ، نظر آ رہا تھا، کچھ سینکڑوں کی تعداد میں مقدمات تھے جو کہ ایک ہی نوعیت کے تھے، کچھ چند مخصوص لوگوں کے خلاف تھے اور چند مخصوص ججز کے پاس تھے، اور بینچز کے فکس ہونے پہ پتہ چل جاتا تھا کہ ان مقدمات کا کیا فیٹ ہوگا، ان پہ کس قسم کی ججمنٹ آئے گی۔ یہ سب چیزیں بڑی عام فہم میں تھیں کہ یہ ان جج صاحبان کے پاس جائیں گے تو یہ مقدمات کا فیصلہ ہی ہو جائے گا۔ یہ بڑا ایک بڑی غلط پرسیپشن تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی، غلط ہوا جو ہوا، اس کو جتنی جلدی درست کیا جائے۔ سپریم کورٹ کی ایک بہت بڑی سینکٹیٹی ہے، اس کو پریزرو کیا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے اندر اس طرح کی فرکشنز کہ وہاں پہ لائکنگ ڈس لائکنگز کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے رہے ماضی میں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ فیصلہ اور فل کورٹ کا بٹھایا جانا، اور فل کورٹ کے اندر جو پوری لائیو اس کو ٹیلی کاسٹ کیا گیا، اس کے ساتھ بھی ایک اچھا تاثر قائم ہوا، اور اس کا ایک لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے کا بھی ایک خاص حد کا پریشر ضرور ہوگا ان ججز کے اوپر۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جب وہ اپنے سوال جواب کر رہے ہوں گے تو اس میں اپنی پارٹی نظر بھی آیا ہے، بالکل، اور یہ اچھی میرا خیال ہے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ کہا گیا، لیکن اچھی پریکٹس ہے۔ جی جی جی، دیکھیں، میں صرف ایک بات کہنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں آسما۔ دیکھیں، جہاں پر یہ 4 بیسک پرنسپلز تھے جن پہ میں نے آپ سے بات کی، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کچھ ایک بڑی غلطی تاریخی اعتبار سے ہو چکی ہوئی ہے، جیسے بیسک سٹرکچرز کی ججمنٹ کے اندر ہو گئی ہوئی ہے، مجھے اس کا ادراک نہیں تھا۔ مجھے اتفاق سے جسٹس فضل محمود صاحب کی ایک کتاب دا چینج از اونلی کانسٹنٹ کے نام سے میں نے دیکھی، تو اٹ واز آئی اوپنر فار می، میرے جیسے ایک طالب علم کے لیے، ٹھیک کہ اگر اس طرح کی تاریخی غلطیاں ہماری آئین کی تشریح میں موجود ہیں تو ان کی درستگی لازم ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہاں 1 منٹ کے لیے روکنا چاہتی ہوں۔ شاہد عثمانی صاحب، کوڈی صاحب بھی آ چکے ہیں، اور شاہد عثمانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ایک بڑا معتبر نام ہے۔ السلام علیکم عثمان صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہے۔ میں صرف چند منٹس کے لیے آپ کو زحمت دے رہی ہوں۔ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو اب ماضی کے فیصلوں پر اطلاق نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو سزا معطلی کا معاملہ ان کا تھا اس کے اوپر کوئی ریلیف نہیں مل سکے گا، جہانگیر ترین صاحب کو کوئی ریلیف نہیں مل سکے گا؟ نہیں، دیکھیے، آن دا فیس آف اٹ تو یہ کہنا صحیح ہے آپ جو کہہ رہی ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ ججمنٹ دی گئی ہے اس کی وجہ سے ان کو اپرچونٹی ہوگی کہ وہ ایک ریویو پٹیشن فائل کریں اور کہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور وہ آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن کے تحت کہہ سکتے ہیں کہ ناانصافی ہوئی ہے۔ اگر یہ ریلیف دوسروں کو مل سکتا ہے تو ان کو کیوں نہیں مل سکتا؟ تو میرے خیال میں ان کو اس پوائنٹ پر ہو سکتا ہے کہ کچھ ایڈوانٹیج مل جائے۔ مطلب یہ، مگر آج تو ظاہر ہے کہہ دیا گیا فیصلے میں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی ان کے پاس یہ حق موجود ہے جی بالکل، کہ وہ کہہ سکتے ہیں؟ ریویو پٹیشن ہمیشہ ہو سکتی ہے۔
اچھا، تو اور یہ جو معاملہ ہے کہ یہ اپنے وجود میں آنے کے بعد سے قانون جو بنا ہے تو اب تک کے جتنے معاملات ہیں اس کے اوپر یہ لاگو ہوگا، یعنی ریویو ہو سکے گا. اس میں بہت سارے کیسز ہے، کہا جا رہا ہے نیب ترمیم کیس بھی ہے، اس کے اندر دیگر کیسز بھی ہیں، تو کیا اس کے اوپر بھی اطلاق ہوگا اس کا؟ اب یہ مجھے دیکھنا پڑے گا ججمنٹ. میں آپ کو اس وقت تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے ججمنٹ تو پڑھی نہیں ہے ٹھیک، کہ کس پہ اطلاق ہوگا کس پہ اطلاق نہیں ہوگا. لیکن بصورت یہ جو پرانے کیسز ہیں اس پہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ اطلاق نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، لیکن دیکھنا ہے کہ کہاں تک وہ صحیح ہے. اور اگر یہ چیز، یہ جو ریٹروسپیکٹو افیکٹ والا معاملہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ ڈسپیوٹیبل ہوتا ہے، اور اس پہ لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ان پہ اطلاق نہیں ہوتا تو ہم پہ کیوں اطلاق ہوگا. تو یہ ایک ڈسکریمنیشن کی بات ہے، اور قانون جو ہے، ہمارا آئین جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کی اجازت نہیں دیتا. تو جیسا ایک اور بھی فرما دیجئے کہ 184(3) کے بعد، یعنی اس کو ریگولیٹ کرنے کے بعد کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق پڑے گا کہ 3 اختیارات تقسیم ہو گئے، مطلق العنانیت ختم ہو جائے گی؟ آپ کی کیا توقعات ہیں؟ دیکھیے 184(3) اگر یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد تو میرے خیال میں آئندہ 184(3) کیسز ہوں گے ہی نہیں سرے سے. چونکہ ابھی تک جو ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز اٹھا لیتے تھے اور اس کو ایکشن لیتے تھے. تو اب 184(3) کا اطلاق جو ہے وہ کم سے کم ہوتا جائے گا. اور شاذ و نادر جو بہت ہی ایکسٹریم پریجوڈیشل ٹو ہیومن رائٹس کوئی چیز ہو جس میں کہ بہت ظلم ہو رہا ہو تو اس میں شاید ہو جائے، لیکن ورنہ عام طور سے سیاسی معاملات میں جو عام طور سے انٹرفیئرنس ہوتی تھی 184(3) کی وہ ختم ہو جائے گی. وہ ایک بڑی اچھی چیز ہے جو کہ پہلے ہوتی تھی. اچھا جی، بہت بہت شکریہ شائق عثمان صاحب. اب آپ نے سنی لی بات. اب میں کنڈی صاحب آپ کچھ فرما دیجئے، پھر میں کنڈی صاحب کے پاس آتی ہوں. صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ شاید مسکنسیپشن ابھی بھی موجود ہے. دیکھیں سپریم کورٹ ڈزنٹ ورک لائک اے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ میں آپ کا اپوزیشن بھی ہے اور گورنمنٹ بھی ہے، ان کی اپنی پالیسیز ہوتی ہے، اپنا ایک ووٹنگ ہے، ایک پروسیجر ہے. مے بی لیڈر آف دا اپوزیشن ڈزنٹ وانٹ اٹ اور لیڈر آف دا ہاؤس وانٹس اٹ. سپریم کورٹ ڈزنٹ ورک لائک دس. ابھی اگر کسی ویسے جو ماضی میں ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ایک لیڈر آف دی ہاؤس بھی تھا اور ایک لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تھا. وہ تو ابھی موجودہ میں تو دونوں ایک ہی تھے نا، ابھی تو وہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہے. لیکن سپریم کورٹ میں اگر چیف جسٹس کے پاس ایک اپلیکیشن آتی ہے، میکسیمم ہی وڈ سیز کہ یہ ہم نے لگانا ہے کس کے سامنے، یہ بنتا ہے کہ نہیں. سپریم کورٹ نے بظاہر اس کو دیکھنا ہے کہ میرے سامنے ایک پٹیشن آئی ہے، کیا اس پٹیشن میں آرٹیکل 184 کے پیرامیٹرز میٹ کرتے ہیں کہ نہیں. اس نے صرف یہ دیکھ رہا ہے پرائمریلی کہ کیا وہ واقعی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں سیاسی معاملات کے اوپر تو اب لگتا ہے کہ نہیں ہو پائے گا. یہ ان کا ابھی شائق عثمان صاحب 2-3 ججز ہوں گے سپریم کورٹ کے، تو یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیسے اس میٹر کو لیں گے، لیکن لینے کو ضرور ہوں گے. پیپلز پارٹی کیسے لے گی کنڈی صاحب، اس کو کیسے لے رہی ہے رادر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج جو ایک فیصلہ ہے، اور میں بھی سن رہا تھا ملک احمد خان صاحب کو، دیکھیں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو چیز ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ پارلیمنٹ جو آتی ہے عوام ان کو منتخب کر کے جو آتی ہے اور وہ قانون سازی کرتی ہے. ہر ادارے کی اپنے ایک جورسڈکشن ہے، ہر ادارے نے اپنے ایک میں کام کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ نے کم از کم یہ کہا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی جو ہم بات کرتے ہیں، آج انہوں نے اس چیز کو انڈورس کیا ہے. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اگر سارے ادارے اپنے جورسڈکشن میں کام کریں، ہم اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کریں، تو ملک ترقی کی طرف جا سکتا ہے. اب ایک طریقے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ماضی میں 1 مین شو تھا یا کوئی ایسی چیز تھی سپریم کورٹ میں، وہ ختم ہو گئی. اب ایک کلیکٹیو جو ہے وہ وزڈم ہے، کلیکٹیولی بیٹھیں گے جیسے گور صاحب نے کہا، اور پھر وہ فیصلہ کریں گے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ماضی میں کہا جاتا تھا یا شک ہوتا تھا یا اگر جنرل بھی ہو جاتا تھا کہ وہ فرمائشی پروگرام جو ہے وہاں پر نہیں چل سکتے ابھی. اب جو ہے وہ جو بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی طرف آغاز کیا، اچھی طرف سفر کا جو ہے وہ انہوں نے شروع. فرمائشی پروگرام کا آپ نے جو ہے وہ یوں کر کے اشارہ بھی کیا. نہیں میں نے نہیں کیا. اگر آپ اگر آپ نے اپنے پروگرام میں نمبر، مرچ اور مسالہ ڈالنا ہے اور بات ہے. میرا تو مسالہ چلتا ہی نہیں، آپ کو پتہ. تو آپ کا مسالہ پھیکا ہوتا ہے ہمیشہ، لہٰذا جو ہے میں نے کوئی اشارہ کسی طرح کسی بھی، میں کہتا ہوں کہ جو ٹھیک بات ہے. نہیں فرمائشی پروگرام آپ نے کہا کہ وہ ہوتے، اگر اب نہیں ہوں گے، آپ کی بھی یہ نہیں ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں. گوہر صاحب کو اتنی امید نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں صرف ایک چیز ضرور کہوں گا. دیکھو اٹس ہاف وے ہوم.
اگر ہم نے کوئی واقعی ان ٹرو سینس ہم نے لے کے آنا، لیٹس سپوز سم تھنگ از کہ ٹی وی ٹاک شو جنرلی اور جو نہیں سمجھتے، واز ون تھنگ. ایک تو یہ کہ ایک سپریم کورٹ ہے اور 4-5 آپ کے ہائی کورٹس ہیں. ٹھیک بات ہے. ان 5 ہائی کورٹوں کے لیے بھی ایسا ہی قانون لے کے آئیں کہ صرف چیف جسٹس بینچز نہ. اچھا میں بالکل اچھا ہے نا یہ. چلے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا تو ملک صاحب ہو گیا اتحاد، آپ بھی فرما دیجئے اس کے اوپر، پھر میں اس بریک پہ جاؤں اور پھر پوچھوں کہ کیا انتخابات کا معاملہ دوبارہ آ سکتا ہے سپریم کورٹ میں. سر جی دیکھیں بالکل کیوں نہیں، کبھی بھی کوئی پٹیشن جو ہے وہ آ سکتی ہے، اس میں کوئی قدغن تھوڑی ہے، آ سکتی ہے، بالکل آ سکتی ہے. اور جو شائق عثمانی صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب ابھی بھی جا سکتے ہیں اپنی سزا معطلی کے حوالے سے. نہیں دیکھیے، اگر یہ اصول طے کرانا ہے جس کا شائق صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس کے لیے اگر ریویو میں جایا جائے کہ ایک اصول طے کروانا ہے کہ اگر یہ حق کسی ایک فریق کو مل رہا ہے اور ان حالات میں مل رہا ہے، تو ایک کو ڈینائی ہو رہا ہے، اور کن حالات میں ڈینائی ہو رہا ہے کہ کسی کو جو ایکٹ کے آنے سے پہلے جن کے خلاف فیصلے آ گئے ہیں، تو اس بات کو ریویو میں ایجیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے. لیکن جہاں تک میاں صاحب کے کیس کا تعلق ہے تو اس کا تعین تو 5 سال والی سزا کا پارلیمان کر چکی ہے. وہ تو 5 سال کے لیے نااہلیت ختم ہو گئی، لیکن جو سزا معطلی ہے وہ چاہتے تھے کہ سزا کو بھی جو ہے وہ دیکھا جائے، تو اس میں ان کو شاید اب نہیں ریلیف ملا نا. جی اب وہ اس پہ بھی لائرز دیکھیں گے، اگر کوئی ایسی صورت ہوئی جس میں ان کو کوئی ریلیف فردر درکار ہوا اور ان کی ضرورت ہوئی کہ اس کو وہ ریویو میں لے کر جائیں تو ضرور لے کے جائیں گے. ٹھیک. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اب کیا سپریم کورٹ کے پاس، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کہا جا رہا تھا کہ اس کے بعد اصل معاملات آئیں گے، پہلے یہ نمٹایا جائے گا. اب آئے گا یہاں پہ معاملہ انتخابات کے حوالے سے، اب آئے گے دیگر معاملات اس سپریم کورٹ کے سامنے. کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوگا، اور نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے کیا وہ بھی کوئی تبدیلی لائے گی؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا اب چونکہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ ہے، کوئی صاحب پہلے تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ ابھی ظاہر ہے کہ یہ تو سارے قانونی مسئلے ہیں، اس کے اوپر تو بات ہوتی رہے گی، لیکن اب ان کی واپسی ہے اور یہ جو کیسز ہیں وہ بھی ہے، اور کہا جا رہا تھا کہ انتظار تھا ریویو اینڈ ججمنٹ کا، تو کیا اب اس کے بعد سہولت ہو جائے گی ان کے لیے؟ نظر تو نہیں. دیکھیں یہ تو اب میاں صاحب آ رہے ہیں، ان کو جو انہوں نے پی ایم ایل این کے دوستوں نے شیڈول دیا ہے کہ وہ شاید دبئی اور سعودی اور دبئی اور جو بھی ہے کس کو آ رہے ہیں. اب جو بھی لیگل جو ہے بیٹل کہیں یا لیگل جو ان کو سہولت ملنی ہے وہ تو ان کی لیگل ٹیم ہی بتا سکتی ہے. مالک احمد خان صاحب ڈیفینٹ ان کی لیگل ٹیم کے حصہ ہوں گے یا ان مشاورت میں ہوں گے، یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو، یا پھر جو غالباً یہ جا رہے ہیں 19 کو، مجھے ایک پروگرام میں ان کے پارٹی کسی دوست نے کہا تھا کہ ہم شاید 19 کو جا رہے ہیں کورٹ میں بیل کے لیے، ہاں ایسے راداری جو ہے وہ ضمانت کے لیے جا رہے ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن میرے خیال میں راداری جو ہے وہ ضمانت تو مل جاتی ہے، کیونکہ وہ کنوکٹڈ جو ہوں ان کو نہیں ملتی. آپ کہتے ہیں میں نے ملک صاحب یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا سچویشن سی بنتی ہے. ہاں کیونکہ آپ کنوکشن اگر ہو گئی ہو، وہ دیکھو کنوکشن بیسیکلی اٹس اے ڈفرنٹ سچویشن. لاسٹ ٹائم بھی یہ آئے تھے، سیدھا وہ چلے گئے تھے. اس وقت ایک کنوکٹڈ ہے پر ان کی اپیلیں ڈسمس ہو گئی اور ان کو جو ٹائم فریم دیا گیا تھا اس میں یہ واپس نہیں آئے. تو جس وقت بھی واپس آئیں گے تو قانونی کے مطابق تو اس کو واپس ہی جیل ہی جانا ہے، نہیں تو یہ ویلکم ہوگا، نہیں جلسہ ہوگا، رائٹ اوے ادھر ہی جانا ہے اور اریسٹ ادھر ہی ہونا ہے. کیونکہ یہ جو جرم ہے جس میں کنوکٹ ہوا ہے وہ بیسیکلی فیڈرل گورنمنٹ کا نیب کا ہے، تو وہ فیڈرل لا ہے، اس کے مطابق وہ جہاں بھی لینڈ کریں گے ان کو لیے ریکوائرڈ، ان کو اریسٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد جیل جانا پڑے گا، پھر ان کو ضمانت کے لیے آنا پڑے گا، پھر ضمانت کے لیے آئے گا اور وہ اس طریقے آئے گا ریسٹور اپنے اپیلیں پہلے کروائے گا، پھر بیل کے لیے اپلیکیشن دے گا، پھر ہوگا. اچھا ملک صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی جماعت کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے، پہلے راداری ہوگی، پھر وہ جلسہ کریں گے، پھر وہ سرنڈر کریں گے کورٹ کے سامنے. اچھا دیکھیں اس میں ان میں ساری چیزوں کے پہلے سے پریسیڈنٹس موجود ہیں جن کے مطابق کچھ ایکٹ کے کرنے کی میرا خیال ہے کہ ایڈوائس ہے. اور یہ جہاں تک ابھی جیسے بھی گوہر صاحب کہہ رہے تھے، یہ ڈفرینٹ کورٹس کے ڈفرینٹ فیصلے ہیں جو سامنے ہیں، لیونگ اسائڈ کہ مجھے ان کی جو تھی جس وقت وہ دیے گئے فیصلے کس انوائرمنٹ میں دیے گئے، کتنا ان کے اوپر ہمارا ڈسٹرس تھا، کیا نہیں تھا، کیا ان فیصلوں کی حیثیت تھی، کیا نہیں تھی. لیکن آفٹر آل وہ کورٹس کے ڈیسیجنز ہیں، تو ایک ویل جو ہے وہ لیگل
अपरेटिस का एक प्रोसेस ऑफ कोर्ट है, उसको हर सूरत में adhere करना है। तो मेरी राय में जो मैं समझ रहा हूँ और जो मैंने पार्टी की मशावरत सुनी और देखी और जो लॉयर से हमारी बातचीत हुई, ये मेरा ख्याल इनके लिए एक अप्रोप्रिएट फोरम होगा कि वो एक एंटिसिपेटरी बेल टू अप्रोच द एनी प्रोसेस ऑफ जो भी लीगल प्रोसेस है उसको अप्रोच करने के लिए एक बेल के लिए अप्लाई करेंगे कि किस कोर्ट में जाना है। जहाँ तक उनकी कन्विक्शंस वाले केसेस का ताल्लुक है तो उसमें कोर्ट ने पहले कह दिया कि ये उनकी एब्सेंस में नहीं हो सकता, और ये जब वो खुद पेश होंगे तो उसमें भी मेरा ख्याल एज अ मैटर ऑफ राइट उनके कुछ एज अ कॉन्विक्ट भी उनके कुछ मैटर ऑफ राइट के तौर पे उनके पास ऐसी लीगल पोजीशन है कि वो कोर्ट को अप्रोच करने के लिए एक बेल का अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरा जिसकी अभी गौर बात कर रहे हैं कि उनकी जो कस्टडी थी वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ एक अरेंजमेंट थी कि ये जब भी वापस आएंगी तो उसमें कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम कुछ तरह से कहते हैं, और जो उस वक़्त की इनकम्बेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो उनको कुछ तरह से कह रही थी, और फिर वो मैटर दोबारा कोर्ट में गया और देखा गया कि रिपोर्ट्स टाइमली जमा कराई गई और फिर कहा गया कि ये पंजाब गवर्नमेंट को ही दिखाई जाएं और वो देखें, और उन्होंने देखने में उस पर क्या एक तरीक़ाकार इख्तियार किया। तो ये सारी चीज़ें जो थीं इनका लीगल प्रोसेस अवेलेबल है, वो कोर्ट से अप्रोच कर सकते हैं। इवेंचुअली उनको कोर्ट्स के पास जाना पड़ेगा जिनमें डिफरेंट कोर्ट्स के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा, या उनके सामने जाकर अपनी बात करनी जी आप कहते एक मैं सिर्फ थोड़ी सी वजाहत कर लूँ। देखें, बेल का जो होता है कानून यही है कि समटाइम हम कहते हैं उसको ट्रांजिट बेल लेते हैं, अगर एक प्रोविंस से मैंने दूसरे में जाना है एंटिसिपेटरी बेल होते हैं इस तरह। लेकिन वो सारे बेल ये इवन सो मच सो अगर आप बाहर मुल्क से भी आते हैं तो हम दरख्वास्त देते हैं, जिस तरह इवन सलमान शहबाज आया था उसी तरीके से आया था, आप वो दरख्वास्त देते हैं जी मुझे अरेस्ट न करे, उसके एक प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न ये आप अदालत को कहते हैं मुझे अरेस्ट न करे, क्यों कि मैं कॉम्पिटेंट कोर्ट में जा रहा हूँ बेल के लिए, लिहाजा नहीं वो कोरो कहते हैं कि मैं एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में जा रहा हूँ बेल के लिए, लिहाजा मुझे पुलिस अरेस्ट न करे ताकि मैं कोर्ट जा सकूँ। अब इस केस में तो मियाँ साहब पहले जलसा करने जाएंगे, नहीं इस वक्त जो मियाँ साहब आएंगे तो मियाँ साहब ने किसी कोर्ट में जाना नहीं टू फेस द ट्रायल, इसलिए एंटिसिपेटरी बेल का कंसेप्ट नहीं है। वो तो कन्विक्ट हो चुके हैं, वो कहते हैं कौन से कोर्ट में जाना है, कोर्टों में तो आपका केस खत्म हो चुका है, वो इसलिए एंटिसिपेटरी बेल नहीं फिर अब अरेस्ट भी हो सकते हैं मियाँ साहब आपके ख्याल में, और क्या आपको लगता है कि उनके आने से तब्दीली भी आएगी PMLN की सियासत में भी और पाकिस्तान की सियासत में? देखें, अब वही मैंने पहले कहा कि लीगल उस पर क्या इशू है, क्योंकि वो यहाँ से तो जेल से गए हैं इलाज करने के लिए और कन्विक्टेड थे, अब वो वापस आते हैं तो वही कन्विक्शन उनकी जब तक सस्पेंड नहीं होती तो उस वक्त तो वो कन्विक्टेड उसी उसमें है। अब ये जो है वो तो अब कोर्ट्स नहीं फैसला करने कि उन्होंने किधर जाना है, मीनार पाकिस्तान जाना है या फिर जेल जाना है। तो अब ये तो यानी अगर 19 को बेल के लिए वो जाते हैं तो फिर वो कोर्ट ये बताएगी कि वो पहले अरेस्ट हों और ज़मानत फिर ले फिर जलसा करे या फिर या ऐसे ही होगा। देखें अगर वो कहती है कि ऐसे अगर वो अरेस्ट हो और ज़मानत ले फिर जलसा होगा तो 21 का जलसा तो फिर नहीं होगा। और अगर ये फैसला आ जाता तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि फिर मियाँ साहब नहीं आएंगे। और ये हो सकता है कि 20 तारीख को ये फैसला हो जाए सपोजिटली, 21 को आना तो शायद 21 को आना है तो इनको पता होगा मलिक साहब को कि वो क्या फैसला करते हैं, 19 को जा रहे हैं 20 को जा रहे हैं। अच्छा। वो भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की रिलीफ हो, क्योंकि बेलों में तो यही कहा जाता है कि जी आप पेश हो जाओ तो फिर मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जुडिशरी का। अच्छा, ये मलिक साहब मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछती हूँ कि फिर वाकई क्या मियाँ साहब आएंगे भी, क्योंकि अगर उनको पहले जाना है और फिर कोर्ट कह देती है कि नहीं आपको अरेस्ट करना है और पहले जेल भेजना है, तो फिर क्या वो आ भी पाएंगे कि नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे और जुडिशरी के इम्तिहान पे भी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मलिक साहब क्विकली मैं आपके पास आऊँ, फिर आप कुछ कहना चाहते, शायद फिर मैं भूल ना जाऊँ कि आप कुछ बात करना चाहते इंतखाबात के हवाले से कि एक नया के होने हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आ सकता है। देखो वो आपने उसका जिक्र किया था, सुप्रीम कोर्ट का इम्पैक्ट किया होगा डिसीजन का। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले वाले डिसीजनों पर तो उसका एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन जो अभी नए आने वाले होंगे उसके मुताबिक चलेंगे। तो इलेक्शन का केस अगर आ जाता है, अब इलेक्शन का मैटर तो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल हुई
اس پہ ہوگا. پہلے جو الیکشن ریلیٹڈ آیا تھا اس کا تو ریویو بھی ڈسمس ہوگا, آرڈر فائنل ہو چکا ہے یہ ہے. اور جو نیب کا آرڈیننس کا فیصلہ آیا تھا اس پہ اپلیکیبلیشن ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں. میں جو اس کا ذکر کر رہا تھا وہ ان دا مین وائل وہ میاں صاحب کا ذکر ہوتا, وہ 2 قسم کے فیصلے تھے. ایک اس کا ڈیسیجن تھا وہ آرٹیکل 62(1)(f) کا, وہ بیسیکلی پرائمریلی چاہ رہے تھے کہ اس کو کسی طریقے سے ریویو کر لے تاکہ ان کو جو اپیلوں میں ججمنٹ میں آ سکتا ہے. وہ نہیں آ سکتا. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہوا, اس قانون کے بننے کے بعد اس پہ فیصلہ آیا تو اس پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے. نہیں, اس پہ نظر ثانی نہیں ہو سکتی. جو ڈیفیکشن کلاس تھی اس کی بھی بات کر رہے ہیں ہم. 63 کی ہے, وہ ان کی ریویو پڑی تھی لیکن وہ پرانی ہے, اس لیے اس پہ اپلیکیشن نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. اچھا, یہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں حتمی طور پہ. ٹھیک ٹھیک. اچھا, یہ بتائیے ملک صاحب کیسا استقبال ہوگا میاں صاحب کا؟ مطلب آپ کے حلقے میں تو ہم نے دیکھا تو میاں صاحب ظاہر ہے مینار پاکستان سے بہتر تھا قصور چلے جائیں, مطلب یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مینار پاکستان پہ بھی بڑے جلسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیے اس میں میرا یہ خیال ہے, جو موومنٹ میں دیکھ رہا ہوں, جس طرح کہ میں نے لوگوں کا پیشن جذبہ دیکھا ہے, میں پچھلے چند روز سے لوگوں کے ساتھ اپنے پارٹیز میں رینک اینڈ فائلز کے ساتھ اپنے ساتھیوں ووٹر سپورٹر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, مجھے بڑے میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ فار ٹائمز ٹو کم یہ والی جو ایک میاں صاحب کا استقبال ہے یہ پوائنٹ آف ریفرنس ہوگا, اور ایک بہت بڑی تعداد جس کو میں اب نمبرز میں شمار نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل جیسے میرا یہ خیال تھا کہ میں اتنے افراد کے ساتھ پنڈال میں جاؤں گا, تو اب مجھے دقت پیش آ رہی ہے جتنا میرے دوست اظہار کر رہے ہیں اور جتنے وہ کہہ رہے ہیں اور کہ اگر بہت بڑی ایک اوور ویلمنگ تعداد ہے. اچھا, تو اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں, یعنی کورٹ کہتی ہے کہ نہیں پہلے آپ ان کو اریسٹ کریں, جیل بھیجیں, پھر واپس آئیں, تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ پھر بھی آئیں گے میاں صاحب؟ دیکھیے اس میں میرا یہ ماننا ہے, کیونکہ میں اس ساری چیز کو ایک تو جس زاویے سے گوہر دیکھ رہے ہیں, یہ ان کا ایک اپنا اس کو انٹرپریٹ کرنے کا ایک ان کا اپنا طریقہ اختیار ہے, وہ جیسے بھی کر لیں اسے. میری رائے میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ اس صورت حال میں ان کو کورٹس میں اپروچ کرنے سے کورٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ ان کو یہ حق دے کہ وہ عدالت تک ان کو حق دیا جائے کہ عدالت تک وہ پہنچ سکیں. اس کی جو یہ کنوکشن اور کسٹڈی کی بات کر رہے ہیں, تو ایک کیبنٹ کے 2 ڈیسیجنز ہیں. ایک ڈیسیجن جو کہ جب بزدار صاحب کی گورنمنٹ تھی, ایک وہ فیصلہ ہے وہ بھی کورٹ آف لاء میں گیا, اس پر بھی ایک ان کی رائے آئی ہوئی ہے. اور اس کے بعد دوبارہ ایک فیصلہ پھر اگین اٹ واز بزدار گورنمنٹ, جب کورٹ کی ڈائریکشن پہ پھر ہم دوبارہ ان کے پاس گئے. تو وہ موجود ہے آپ کے خیال میں؟ وہ نہیں ہوگا, کوئی دقت نہیں ہوگی. اچھا, میرا نہیں خیال گرفتاری والی کوئی ایسی بات نہیں. انتخابات کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آج شہباز صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور کل ان کا اسٹیٹمنٹ آیا, اس سے پہلے بھی آیا کہ جنوری میں مشکل ہے انتخابات. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا. دیکھیں, پولیٹیکل لیڈر اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. پولیٹیکل لیڈر جو ہے اور پولیٹیکل پارٹی ہمیشہ الیکشن کے لیے تیار ہیں. دیکھیں, اس میں 2001 میں جب بلدیاتی الیکشن ہو رہا تھا خیبر پختونخوا میں, آپ کو یاد ہوگا گور صاحب بھی اسی صوبے سے تعلق ہیں. اس دن ہمارے پورے صوبے میں بلدیاتی الیکشن کے دن سارے دن بارش ہو رہی تھی. رورل ایریا میں پولنگ نہ ہونے کے برابر تھی, پھر بھی الیکشن ہوا. رمضان کے مہینے بھی ہوا, محترمہ کی شہادت پہ الیکشن ہوا, سردیوں میں ہوا, سب چیزیں ہوئیں. اب ہمیں موسمیاتی وہ آتا ہے کہ اب کیسے پتہ ہے کہ برفباری. آپ نے تو مولانا سے سوال بھی پوچھے ہیں کچھ. نہیں, ہم کہہ رہے ہیں, کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دہشت گردی تو ہے نا بہرحال, ان کے مولانا حافظ حمداللہ صاحب پہ ہوا نا. دیکھیں, خدا معافی دے, کسی کو خدا اپنے حفظ و امان میں رکھے. دہشت گردی ہم سے زیادہ ہے ان کے اوپر. ہم نے 2013 میں جس طریقے سے الیکشن لڑا, ہم نے 2008 میں کے الیکشن میں محترمہ شہید ہوئیں. اس کے بعد آپ دیکھیں تمام بہت سے پولیٹیکل لیڈرز کے جو ہے لوگوں کو شہید کیا گیا, ورکروں کو شہید کیا, لیڈرشپ شہید ہوئی. ہمارے اپنے ڈی خان میں شہادتیں بالکل. لیکن ٹائم ختم ہو جائے گا. زرداری صاحب بھی پنجاب میں ہیں, میاں صاحب بھی آ رہے ہیں, تو کیا ملاقات کے کوئی امکانات؟ زرداری صاحب سندھ میں ہے, پنجاب میں نہیں. اچھا, ٹنڈو والے یار کا ٹھیک ہے, وہ سندھ سے سنا تھا کہ کل تو لاہور میں ہی تھے نا. نہیں لاہور. اچھا, نہیں تھے. 2-4-5 دنوں سے سندھ میں, ابھی لاہور میں ہوتی ہیں. اچھا, اور اگر آ جاتے ہیں پولیٹیکل لوگ, ہم ملاقاتوں میں کوئی اور تو نہیں, ہم تو سیاسی لوگ میٹنگ کرتے رہتے ہیں. تو ملک صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ملاقات ہو سکے گی کوئی پولیٹیکل لیڈرز کی, اور عمران خان صاحب کا بھی کوئی فیصلہ جو ہے متوقع ہے؟ پولیٹیکل لیڈرز دیکھیے, آج تو سیاسی لوگ تو آپس میں مل ہی رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں. آج مولانا ملے شہباز صاحب سے, زرداری صاحب ابھی اگر لاہور میں ہو تو بڑی خوش آئند بات ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی آؤٹ ریچ ریجنل نہیں ہونی چاہیے. یہ
वफाक के लिए बेहतर है कि पार्टीज़ के फुटप्रिंट्स जो हैं वो तमाम इकाइयों के अंदर मौजूद हों, तो ये एक बड़ी और सेफ फैसला खान अच्छी साहब के खिलाफ फैसला एफर्ट है। मतवक्के है सर, कहा जा रहा है। एतजाज साहब ने कहा है कि मतवक्के है। मैं गौहर साहब से पूछ लेती हूँ, है मतवक्के उनके खिलाफ कि कोई लंबा देखो, इन सजा लोगों हो की जाए? सोच तो है और इनकी कोशिश भी है, स्ट्रगल भी है। हम अदालत में जा चुके हैं, अदालत पे मुनहसर है अदालत क्या फैसला करती है। हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को एक रिक्वेस्ट भेजी है कि अब हम जो भी एप्लीकेशन दे कि जज साहब के सामने हमारी सारी एप्लीकेशनें आ जाती है और डिसीजन आ ही नहीं रहे। जब गुज़श्ता 2 महीने से सारे केसेस पेंडिंग है, तो बसद एहतराम उनसे दरख्वास्त है कि उस पर फैसले करे, और अगर फैसले हुए और फेयर ट्रायल हमें मिला तो उसकी इक्विटल है, तो और अगर फेयर नहीं है और डील है तो लेवल प्लेइंग फील्ड हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात है लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर आपको भी है जी। इनको लेकिन मैं भी है। आपको एक और चीज़ बताऊं, मैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड पे क्या, हमें तो फील्ड में उतरने नहीं दे रहे। जलसे की इजाज़त उतरेंगे है। तो फिर कैसे होगा? मलिक इनको साहब, सबको अब इजाज़त इसके है। ऊपर तो जवाब देना सर। लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ आपके लिए ये एतराज़ आ रहा है? ये देखिए, इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड हर किसी के लिए होनी चाहिए। अब प्रेफर्ड जो थी, पहले हमने देखा 2018 में तहरीक इंसाफ के लिए बहुत प्रेफर्ड थी, इसमें कोई शक नहीं है। आज हमारा भी तकाजा है कि बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़, और जिन लोगों ने जराइम किए हैं उन जराइम पर मुकदमात अगर कायम हैं तो अदालतों में उनकी सजा के फैसले होने चाहिए। लेकिन भले फेयर वो ट्रायल उनको भी इमरान मिलना खान चाहिए। हो, वो अबव द लॉ तो नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। उनकी अगर उन्होंने जुर्म फेयर किया, ट्रायल सजा जब मिलनी चाहिए। बिल्कुल फेयर ट्रायल जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप, और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी तब तक जाहिर है कि बकौल मौलाना फजल रहमान के हाथ बंधे रहेंगे। तो हाथ अगर मुखालिफ के बंधे हैं तो कैसे मुकाबला होगा इंतखाबात के लिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।